نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ نشست جس کا عنوان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کائنات میں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کی زندگی کے بہت زیادہ پہلو ہیں، آپ کے بہت زیادہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ چند آپ کی شخصیت پر گفتگو کی جا سکے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، مطلب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اشداء علی الکفار، کہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی جو شخصیت ہے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، یہ سارے کی ساری وہ شخصیت ہیں جو کوئی تاریخی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ حدیث پاک میں ان کے فضائل محفوظ ہیں، قرآن کی آیتوں نے ان کے مناقب فضائل محفوظ فرمائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دو آدمیوں ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے، یعنی اسے مسلمان کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین تھے۔ یہ ابن سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس نبوی دعا کے نتیجے میں مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ہم اس وقت سے برابر عزت میں غالب رہے، یعنی آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ عمر کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ یہاں پر حضرت عمر فاروق کی شجاعت بیان کی جا رہی ہے، بہادری بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے راوی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو حضرت عمر فاروق کے علاوہ۔ جس وقت حضرت عمر فاروق ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے تلوار کی میان شانے پر لٹکائی اور تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا، تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو جائے، ہے کوئی تم میں سے جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ وہ آئے اور پہاڑ کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے،
میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں، کفار کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ یعنی آپ نے جب یہ بات کہی، کفار کو اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حضرت عمر سے محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ رب العزت نے یوم عرفہ اہل عرفہ پر عموماً اور حضرت عمر بن پر خصوصاً فخر و مباحات فرمایا۔ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ہر ایک کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث ہے، میری امت کا محدث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، محدث کون ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کریں اسے محدث کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ آپ کی حکومت کا جو دور تھا کتنا خوبصورت آپ کا دور تھا۔ آپ کے دور حکومت کے اندر 36 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی، اور آپ کی حکومت کے اندر جب آپ حکومت فرمایا کرے، صحابہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر جو کپڑے آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے اس میں بہت سارے پیبند ہوا کرتے تھے، یعنی سادگی کا یہ عالم تھا، اور آپ اتنی سادگی اختیار کیا کرتے تھے، اتنی بچت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آج جس طرح کچھ لوگ باتیں کی جاتی ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہ شاید ان کے درمیان میں کوئی اختلاف تھا، میں ایک تو باتیں آپ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت اطہار سے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک ملک سے بہت سارے جبے آئے، آپ نے وہ سارے کے سارے تقسیم فرما دیے۔ امام حسن اور حسین کے لیے آپ نے ان کو جبے نہیں دیے۔ جب نہیں دیے تو لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے حضرت عمر فاروق کے سامنے تو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، آپ کا ایک بڑا روب تھا، دبدبا تھا، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کرتا تھا۔ مگر جب باتیں ہونے لگی حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا، 1 مہینہ گزر گیا، چادریں آپ نے وہ جبے پاڑ دیے۔ 1 مہینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ حسن اور حسین شہزادوں کو دعوت دے کر لے کر آیا جائے۔ جب آپ کو دعوت دے کر بلایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر کیا دیکھا لوگوں نے کہ 2 جبے، بڑے خوبصورت جبے رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جبے پہلے بھی آئے تھے، وہ ہم نے تقسیم کر دیے، بہت سارے جبے آئے تھے، مگر چونکہ یہ بات تھی شہزادوں کی اور یہ جبے دینے تھے حضرت عمر فاروق نے حسنین کریمین کو، اہل بیت اطہار کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جبے دینے ہو شہزادوں کو تو عام جبے ہوں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے جس دن جبے تقسیم کیے تھے اسی دن میں نے وہاں آرڈر دے دیا تھا کہ یہ جبے شہزادوں کو پہنانے ہیں، آرڈر پہ تیار کروایا۔ آپ نے فرمایا میں خود اتنی سادگی کی آپ کی زندگی گزارتے تھے، میں نے بتایا کہ کئی پیبند لگے ہوتے تھے آپ کی تیبند پر، آپ کے کرتے پر، اور آپ فرماتے تھے میں نے پہلی مرتبہ آرڈر پہ کوئی چیز بنائی کہ چاہے کچھ لیٹ ہو جائے، کچھ تاخیر ہو جائے، مگر شہزادوں کے جبے ایسے ہونے چاہیے، اس پہ کڑائی ایسی ہونی چاہیے، اتنے خوبصورت ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ شہزادوں نے جبے پہنے۔ آپ نے فرمایا اس لیے شہزادوں کو جبے پہنانے میں اور ان تک پہنچانے میں تاخیر ہو گئی، ورنہ آرڈر تو میں نے اسی دن دیا ہوا تھا۔ آپ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اہل بیت اطہار سے محبت کی جہاں تک بات، تو مدائن فتح ہوا، ایک واقعہ اور سنیے گا
آپ کو تاکہ پتہ چلے یہ تو جھگڑے آج کے ہیں۔ جب مدائن فتح ہوا تو بہت سارا مال آیا، آپ نے کپڑے پر وہ سارا مال جو ہے وہ ڈال دیا، رکھ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جتنا مال غنیمت آیا ہے سارا رکھ دیا جائے۔ جب مال رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مال لینے کے لیے آئے وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ جب تشریف لائے تو کہنے لگے امیر المومنین ہمارے حصے کا جو مال ہے، جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ تشریف لائے، آپ کی مہربانی، آپ نے خوش ہوئے، آپ نے ان کو شاباشی دی، مرحبا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسن مجتبی کو 1000 جو ہے درہم یا دینار جو تھے، آپ نے فرمایا ان کو مال غنیمت میں سے ان کا حصہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادے آئے تو آپ نے فرمایا، وہ جب تشریف لائے آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا۔ آپ نے ان کو بھی مال تقسیم کرنے کے لیے کہا کہ ان کو بھی 1000 دینار دے دیا جائے۔ ان کو بھی جب 1000 دے دیا گیا، اس کے بعد آپ کے بیٹے تشریف لائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ تشریف لائے، کہنے لگے بابا جان میرا حصہ بھی مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا انہیں 500 درہم دے دیے جائیں۔ اس نے کہا بابا 500 درہم؟ میں جب امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے، کھیلتے تھے، میں اس وقت سے تلوار لے کر اسلام کے لیے جہاد کرتا رہا، حضور کی ناموس کے لیے گھر سے نکلتا رہا اور میں جہاد کرتا رہا، تلواریں چلاتا رہا۔ وہ چھوٹے بچے تھے، انہیں 1000 درہم دیا گیا اور مجھے 500۔ تو کہتے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، آپ نے فرمایا تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ مجھے 500 درہم دیے گئے، انہیں 1000۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے حسنین کریمین کے بابا جیسے بابا تو لے کر آؤ، جاؤ پہلے ان جیسی اماں تو لے کر آؤ، یعنی کہ حضرت علی جیسا والد لے کر آؤ۔ ہے تمہارے پاس بی بی فاطمہ جیسی ماں، جیسی ان کی والدہ ماجدہ، ایسی تمہارے پاس ماں ہے؟ کہ جیسی ان کی خالائیں ہیں، کہ آپ کے پاس ام رقیہ، ام کلثوم، بی بی زینب، کیا اس طرح کی خالائیں ہیں؟ کیا جس طرح حسنین کے ماموں ہیں آپ کے ماموں اس طرح کے ہیں؟ فرمایا جس طرح حسنین کے بابا ہیں، کہ آپ کے بابا ایسے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جس طرح حسنین کے نانا ہیں، کیا تمہارے نانا حسنین کی نانا کی طرح ہیں؟ جس طرح حسنین کی نانی ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی نانی جیسی تمہاری نانی ہے؟ فرمایا جب ان کی نانی جیسی تمہاری نانی نہیں، ان کے بابا جیسے تمہارے بابا نہیں، نانا جیسے نانا نہیں، خالہ جیسی خالہ نہیں، ماموں جیسے ماموں نہیں، تو فرمانے لگے پھر بتاؤ تمہارا ان سے مقابلہ کیا ہے؟ تو یہاں پر حضرت عمر فاروق نے اہل بیت اطہار کی محبت کا پیغام دیا اور اپنے بچوں کو بتایا کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے، وہ سردار ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے نے پوچھ کر یہ پوری امت پر احسان کر دیا، امت کو بتا دیا، امت کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ تو آج کے جھگڑے ہیں، ورنہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمائے کہ لوگوں میں تم سے دین اسلام کے بارے میں جو تبلیغ کرتا ہوں، دین اسلام سکھاتا ہوں، اس کے بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی جو تمہیں اسلام سکھاتا ہوں اس کے بارے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر میں کچھ مانگتا ہوں، چاہتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے کیا کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ مودت وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر رہا نہ جائے، کہا کہ اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، تو کیا وہ صحابہ کرام جن کے اوپر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی اور حضور کی زبان مبارک سے، نبوت والی زبان سے جب صحابہ کرام سنتے ہوں گے کہ اللہ کے حبیب اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، تو اندازہ لگائیے کہ وہ ابو بکر صدیق کیسی محبت کرتے ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسی
اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر قرآن مجید پر عمل کرنے والے تھے اور قرآن مجید کی باتوں کو سمجھنے والے تھے، تو وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بہت ساری فتوحات ہوئی، انہی فتوحات کے اندر ایک بہت بڑی فتح جو بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیت المقدس کی چابی جو ہے وہ مسجد اقصی کی چابی یہ آپ کی امیر کو ہی دیں گے، حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ چلو وہاں چلنا چاہیے۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اتنا مال نہیں ہے کہ ہم بہت سارا سامان لے کر جائیں، اب وقت کے حکمران، وقت کے امیر، خلیفۃ المسلمین آپ اور خلیفۃ المسلمین ہیں اور مراد رسول ہیں، بیت المقدس فتح ہو گیا، اتنی بڑی فتح ہے، آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ کے پاس گاڑیاں یا اس وقت اونٹ یا گھوڑے کتنے تھے، پروٹوکول کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک اونٹ لے کے جایا جائے گا اور ایک اونٹ کے ساتھ میں اپنے ساتھ ایک غلام کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جب غلام کو لے جانے لگے کہا اونٹ ایک ہے، ہم یہ کریں گے باری باری بیٹھیں گے تاکہ اسلام پر برڈن نہ پڑے، اسلام کا مال خرچ نہ ہو۔ آپ اتنی اسلام کی بچت فرمانے والے، اتنی جو ہے آپ مال کی حفاظت فرمانے والے تھے۔ جب چلنے لگے تو چلتے چلتے جب حضرت عمر فاروق کی باری آتی آپ ان پر تشریف فرما ہوتے، اور جب غلام کی باری آتی تو آپ نکیل پکڑتے، تو پھر اس کے بعد غلام کو اوپر بٹھا دیتے تھے۔ یعنی کہ اسلام دنیا کے اندر امیر اور غریب کی باتیں، تو غربت کی باتیں تو بہت سارے لوگوں نے کی، مگر اگر کسی نے کسی کو عزت دی تو وہ اسلام نے عزت دی۔ کہتے چلنے لگے، چلتے چلتے جب آگے گئے ایک نہر آ گئی، اس وقت جب نہر آ گئی تو اس وقت باری تھی غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی۔ اب سامنے وہ یہودی بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ مکہ جو بیت المقدس فتح وہ دیکھ رہے تھے۔ کہتے جب جانے لگے حضرت عمر فاروق نے فرمایا غلام سے کہ آپ اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ کہتے اس نے کہا حضرت آپ بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا باری آپ کی، آپ بیٹھ جاؤ۔ کہا لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہمیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ بات جو بتانے لگا ہوں وہ کیا، وہ یہ تھی حضرت عمر فاروق نے اپنے جراب، اپنے موزے، سوکس اتارے اور کندھے پہ رکھ لیے۔ کندھے پہ رکھنے کے بعد آپ نہر کے اندر، چھوٹی سی نہر تھی، اس میں آپ جو ہے داخل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوئے تھے، بہت بڑے صحابی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی کھڑے ہوئے ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے جو ہے عالم کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ وہاں کے ان کے امیر کھڑے ہوئے ہیں اور شہر کے امیر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے جب جرابیں یہاں پر رکھی، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضرت یہ جرابیں آپ نے یہاں رکھی، یہ آپ غلام کو پکڑا دیتے، یہ ہمیں پکڑا دیتے، لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ سوکس کہاں رکھے جاتے ہیں، جرابیں کہاں رکھی جاتی، کندھے پہ رکھی جاتی ہیں یا جیب میں۔ کہتے حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ بات آپ نے مجھے کہی ہے، اگر آپ کی جگہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اس کو ایسا سبق سکھاتا کہ قیامت تک لوگ یاد کرتے کہ اس کو میں نے کیسی سزا دی ہے۔ پر فرمایا کہ آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، میں آپ کو کچھ کہتا نہیں۔ آپ نے پھر تاریخی جملہ فرمایا، وہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا جرابیں یہاں پر ہوں یا پاؤں پر ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ جرابیں ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، مگر آج بھی یہودیوں پر، کفر پر اسلام کا غلبہ ہے، لرزہ طاری ہے عمر فاروق کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ہماری عزت میں کمی تب نہیں آئے گی کہ جب ہم نے جرابیں یہاں پر رکھ لی۔ فرمایا ہمارے اسلام میں ہماری کمی جو ہے، ہماری عزت میں کمی تب آئے گی جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت تلاش کرنا چاہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں جب تک تم اسلام پر چلتے رہو گے، اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرتے رہو گے، اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرماتا رہے گا۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت تلاش کرنا چاہیں گے، کسی اور جگہ سے لوگ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہیں گے اسلام کو چھوڑ کر، فرمایا پھر ان کو عزت نہیں ملے گی، ذل و خوار رسوا ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ لوگوں جب تک تم اسلام پر چلتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرماتا رہے گا، جب تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت تلاش کرنا شروع کرو گے
تو تمہیں عزت نہیں ملے گی، پھر کیا ہو جائے گا، ذلیل و خوار رسوا ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے قیامت تک کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھ لو، یہود و نصارہ، عیسائی یا کفر کے پاس جانے میں، ان کو خوش کرنے میں، ان کی باتیں اپنانے سے، ان کی باتیں ماننے سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ اسلام پر چلتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل، ہم سب مسلمانوں کو اسلام پر چل کر، اسلام پر چلنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں چلنے پر عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ کو پتہ کہ ایک دریا تھا، وہ جو ہے چلنا بند ہو جاتا تھا، بہنا بند ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے، وہاں کا جو گورنر تھا، اس نے خط لکھا، حضرت یہاں پر ایک دریا ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کے اختیارات خالی زمین 36 لاکھ مربع میل زمین پر نہیں تھا۔ آپ جب اللہ کے بندے اور حضور کے غلام ہو گئے تو اللہ نے پھر آپ کو کیسی عزت عطا فرمائی۔ خط لکھا گیا کہ یہاں پر ایک دریا ہے، وہ بہنا بند ہو جاتا ہے، اور یہاں کا رسم و رواج ہے کہ جب تک یہاں پر کنواری دوشیزہ لڑکی کو دفن نہ کیا جائے اس دریا کے اندر، اس کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، دریا چلتا نہیں۔ تو کہتے جب یہ خط حضرت عمر فاروق تک پہنچا، کیا کیا جائے؟ وہاں کے گورنر نے روک دیا کہ اب ایسا کام نہیں ہوگا۔ اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور اب اسلام آ گیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا دریا کے نام، ایک دریا کے نام خط لکھا اور دوسرا وہاں کے گورنر کے نام خط لکھا۔ آپ نے فرمایا تم اس خط کو پڑھ بھی سکتے ہو، کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے خط پہ لکھا تھا اس خط کو دریا کے درمیان میں جا کے ڈال دینا۔ آپ خط کو لے کر گئے، اس پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ ایک خط، اگر تو اللہ، اس کو کہا دریا سے کا خط میں، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی اس گورنر نے جا کر خط دریا میں ڈالا، اسی وقت وہ دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی دریا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا مانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، ایک وادی گھاٹی کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رک گئے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت اب تو مکہ فتح ہو گیا، اتنی فتوحات ہو گئی، آپ امیر المومنین ہو کے روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ وقت تھا کہ انہی وادیوں گھاٹیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ میرے والد حضرت خطاب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کہ میرے پاس 100 اونٹ ہیں اور تجھے 10 دیے، تجھ سے 10 نہیں سنبھالے جاتے، اگر 100 اونٹ تجھے دے دیے تو 100 اونٹ کیسے سنبھالے گا؟ فرمایا 10 اونٹ ہوتے، ایک کو سیدھا کرتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا بھاگ جاتا، مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، جس دن سے قرآن کو تھاما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق، وہ عمر جو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، خطاب کا بیٹا، فرمانے لگے کہ اب عمر فاروق 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی میری بات کو مانتے ہیں، دریا بھی میری بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بات کو ہوائیں بھی مانتی ہیں۔ فرمایا کب سے؟ فرمایا پہلے مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، جس دن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس دن سے اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میری حکمرانی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندہ بننے کی وجہ سے، حضور کا غلام بننے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ اگر آج بھی امت مسلمہ اور ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ دنیا پر ان کا رعب اور دبدبہ ہو، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، تو انشاءاللہ الرحمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اگر عملی طور پر بھی ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق جس طرح حکومت کیا کرتے تھے، تو آج امت مسلمہ کا کھویا مقام و مرتبہ واپسی مل سکتا ہے، اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت آج بھی عروج عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ رب کائنات ہم سب مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے اور ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر ان کے مطابق حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھی رعایا
اور ہم مسلمانوں کو نیک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔